بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ اسد خان سعید صاحب ہمارے بھائی ہیں، اور سب سے پہلے تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت یابی عطا فرمائے، اور یقیناً ایسا مخلص ساتھی ہمیں ملنا، ایسا رہبر ملنا، یہ نعمت سے کوئی کم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر انسان گننا شروع کر دے تو شمار نہیں کر سکتا۔ تو اس میں سے ایک سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی دیتا ہے تو وہ سرپرست، نیک ہونا، مخلص ہونا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور اس ادارے میں الحمدللہ ہمیں جو سربراہ ملا ہے، جو رہنما ملا ہے، یہ مخلص ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ ہر لحاظ سے، اور پوری دنیا میں تحدیث بن نعمت، میں یہاں آتا رہا ہوں، اتنے زمانے سے آتے رہتا ہوں، ماشاءاللہ سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور کبھی حاضری نہیں بھی لگ سکتی ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں، مگر میں نے جو چیز پائی ہے ان کے اندر، آپ تمام حضرات مجھ سمیت ہم سب کے لیے ایک درد ان کا جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، وہ یہ کہ میرا ہر ورکر جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور ایک اچھا کام کرے اور ایک اچھا جو ہے وہ صافی بن جائے، اور پھر بھی اگر ان کے اس امید پر اگر ہم کھرے نہ اتر جائیں تو یہ حضرت کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی جو ہے وہ آپ کو پلیٹ فارم بھی مہیا کر دیا، آپ کو جو ہے نا کہ وہ جگہ بھی دے دی، آپ کو جو ہے نا کارڈ بنا کر بھی دے دیا، آپ کو تمام اداروں کے لیے جو ہے نا کہ وہ آپ کو ایک مستحکم یعنی کہ ایک پاور چیز بھی دے دی۔ اگر پھر بھی آپ اس چیز پر اگر خیانت کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ خالی اسد بھائی کے ساتھ خیانت نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں ایسا نیک اور صالح سرپرست ہمیں دیا ہے تو ہم نے ان کو نہیں دیکھنا، ہم نے ان کے جس کام کو اور ان کے جو اخلاص ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم پر اتنا بڑا اعتماد کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسد بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کر رہے تھے، اور صحابہ کرام یقین کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں صحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ یوں تو پیش نہیں کیا نا یار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر، ہر قول پر، ہر سنت کو لیا، اور بلال کو دیکھو تپتی ہوئے لیٹ پر لیٹا، اور ایسے صحابہ کرام بھی ہیں کہ جنہوں نے زبانیں کٹوا دی، ہاتھ کٹوا دیے، جو ہے نا کہ وہ گردنیں کٹوا دی اور آنکھیں نکلوا دی، مگر نبی سے محبت اور عشق اور نبی سے جو ہے نا بے وفائی نہیں کی، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارا رہبر، ہمارا رہنما اور ہمارا سرپرست اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں اللہ نے ایسا نبی دیا ہے، ایسا رہبر دیا ہے، ایسا رہنما دیا ہے، یقین کیجیے کہ یہ بہت بڑی نعمت سے کم نہیں یہ صحابہ سمجھتے تھے، اور اللہ کے محبوب کے ساتھ ویسے ہی وفا کر کے دکھائی اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبی کے لیے وقف کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی پھر انہیں کیا انعام سے نوازا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ آج میرے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا حسن زنگ آپ کے میرے ساتھ ہوتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ میرے پاس 4 آدمی آتے تو میں آپ کا نام لے کر کہتا ہوں یار یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس کو میں بڑا پسند کرتا ہوں، یہ میری جو ہے نا کہ امیدوں پہ پورا اترا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو اسی طرح اسد بھائی بھی، یعنی کہ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہماری تعریف کیا کرتے ہیں، اور اصل میں یہ تعریف ایک خوشی سے ہوا کرتی ہے، جب ہم اچھا کام کر کے دکھائیں گے، ان کا دل خوش ہوگا تو مزید ہمیں کیا اور اچھے مشورے دیں گے، اور ہمیں اچھی راہ دکھائیں گے، اور ہمیں اچھے راستے دکھائیں گے۔ تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم بھی ان کے ساتھ مخلص ہوں، اور اگر ہم اپنی ذات کے لیے جیسے ایک بات حضرت نے کی کہ یقیناً ہم اپنے وزٹنگ کارڈ بنا کے بیٹھ جائیں اور اپنے کاموں پہ جو ہے نا کہ لگ جائیں اور اپنے جو ہے نا معاملات کرنے لگ جائیں، اور حضرت کو خبر بھی نہ ہو، معاملات بھی نہ ہو، یقین کریں اس سے بڑی خیانت اسد بھائی اور اللہ کے ساتھ خیانت اس سے بڑی کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو ہم خیانت سے بچ جائیں، یعنی کسی کے ساتھ مثلا اس ادارے کو دیکھو، آپ کو یہ ادارہ مہیا کیا، آپ کا اس میں ساری توانائی جتنے بھی ہیں آپ اس میں صرف کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، مخلص کے ساتھ کرو۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا، بات لمبی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اصحاب کہف میں 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں گئے، اور سفر میں جاتے جاتے جنگل میں جب پہنچے تو تیز بارش ہونا شروع ہو گئی، اور سامنے دیکھا پہاڑی پر ایک غار ہے، اور اس غار کے اندر مشورہ کیا اب بارش تھوڑی سی تھم جائے، اس غار میں اندر جا کے بیٹھ جاتے، جب بارش تھم جائے گی تو چلے جائیں گے۔ اب وہ تینوں صحابی اس غار کے اندر چلے گئے، تینوں صحابی اس غار کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے داخل ہو گئے تو ایک بہت بڑا چٹان
یعنی کہ پتھر آیا، بہت بڑی چٹان آ کر وہ غار کا جو دروازہ تھا اس کو بند کر دیا۔ اب صحابی، تینوں صحابی نے اندر سے جو ہے نا زور لگایا کہ یہ پتھر ہٹ جائے، تو وہ اتنا بڑی چٹان تھی، وہ ہٹتی نہیں تھی۔ اب صحابہ، یہ تینوں صحابی نے جو ہے نا ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی آج ہمارا امتحان کا دن ہے، ہم وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرتے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا ہو۔ انہو علیم بذات الصدور، یاد رکھیں کہ اگر ہم اسد بھائی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم ان کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہماری قبر اس وقت جو ہے نا کہ وہ اس قبر میں روشنی ہو سکتی ہے، کامیاب ہو سکتے ہیں قبر کے اندر ہم ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوں، اور اگر ہم مخلص نہیں ہیں تو پھر ہمارے کام میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت تک تو ہم چلیں گے مگر پھر اس کے بعد ہم ایسے نکلیں گے کہ جیسے دودھ سے جو ہے نا کہ وہ بال کو نکالا جاتا ہے، پھر بندہ ایسے ہی جو ہے نا باہر ہو جاتا ہے۔ پھر بتائیں اس وقت پھر تھوڑی دیر بعد میں 2 دن بعد 4 دن بعد سوچتا ہے یار مجھے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا، دیکھو آج میری عزت کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا غار کے اندر ان دونوں صحابی نے کہا کہ آج ہم اپنا وہ عمل پیش کریں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو اب ایک صحابی نے کہنے لگے یا اللہ، میں دن بھر بکریاں چراتا تھا اور رات کو وہ بکریاں لا کر جو ہے نا کہ وہ گھر پہ کھڑی کرتا تھا اور بکریوں کا دودھ نکالتا تھا۔ دودھ نکالنے کے بعد میرے والدین ضعیف تھے، بوڑھے تھے، اور میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں چراتے چراتے میں دور چلا گیا، رات کو آتے مجھے کافی تاخیر ہو گئی، اور میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، اور دودھ نکال کر میں نے جو ہے نا کہ وہ دودھ پیالوں میں لے کر اپنے والدین کے کمرے میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ والدین سو رہے تھے۔ میں نے بے ادبی سمجھا کہ جو ہے نا کہ میرے والدین جو ہے نا کہ اگر میں ان کو اٹھاتا ہوں ان کی نیند سے بھی بیدار ہو جائیں گے، ان کو تکلیف ہو جائے گی۔ میں نے ان کو اٹھایا نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، وہ جو ہے نا کہ وہ دودھ مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے، مگر میں نے بچوں کا خیال نہیں کیا۔ میں نے اپنے والدین کا انتظار کیا کہ یہ ان کی جاگ ہو جائے، یہ خود اٹھ جائے تو میں ان کو دودھ پلاؤں۔ صبح کی اذان ہوئی، میرے والدین اٹھے اور میں نے ان کو دودھ پیش کیا۔ اللہ، یہ ساری رات میرے بچے روتے رہے، بلبلاتے رہے، میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، اور جب صبح اذان ہوئی تو میرے والدین اٹھے تو میں نے دودھ پلایا۔ اللہ، یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ پاک نے تھوڑی سی چٹان ہٹا دی۔ یعنی کہ اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرے شخص نے کہا ایک شہر سے میں گزر رہا تھا اور اس شہر کے اندر جو ہے وہ مجھے ایک حسین و جمیل عورت نظر آئی، اور اس پہ جو ہے میرے خواہشات نفس میں گناہ کی جو ہے نا کہ وہ مرتکب کرنا مجھے شروع کر دیا۔ اب میں نے گناہ کی خواہش پہ اس عورت کے پاس گیا، اس کے جو ہے نا ڈیمانڈ کی، اس نے بہت بڑے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب جو ہے وہ میں نے کئی سال کام کیا، کام کر کے میں نے اتنے پیسے جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد پھر میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس عورت کے پاس جب گیا، جیسے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تیرا خوف دل میں آیا، اگر میں یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ تجھے کیا چہرہ دکھاؤں گا، تیرے نبی کے جو ہے نا کہ کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ پیسے بھی اس کے کمرے میں پھینک دیا، اور میں نے جنگل کا جو ہے نا کہ وہ سفر طے کیا۔ اللہ، میں نے خالص تیری رضا کے لیے عمل کیا ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ وہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ اب تیسرا شخص ہے، اس نے کہا اے اللہ، ایک مزدور میرے پاس کام کرتا تھا اور اچانک اس نے مزدوری لیے بغیر چلا گیا، کوئی ایمرجنسی آ گئی۔ اب وہ کئی سال تک میں اس کو ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں۔ اس کی مزدوری سے میں نے کچھ بکریاں لی، اور وہ بکریوں سے جو ہے نا کہ وہ اضافہ ہوتے گئے بہت ساری بکریاں ہو گئی۔ پھر میں نے اس میں نوکر بھی رکھے، اس میں جو ہے نا کہ اس کے دیکھ بھال کے لیے بھی لوگوں کو رکھا، اور کئی سالوں بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور آ کر کہا آقا، میری وہ کچھ مزدوری آپ کے پاس تھی، میں آپ سے مزدوری نہیں لے کر چلا گیا تھا، وہ مزدوری مجھے دے دیں۔ تو آقا نے کہا کہ بھائی وہ جو بکریاں تمہیں نظر آ رہی ہیں وہ ساری تیری مزدوری ہے۔ کہا کہ آقا مذاق نہیں کرو، میری تو تھوڑی سی مزدوری تھی، یہ ساری بکریاں میری کیسے ہو سکتی ہیں؟ آج میں اور آپ اگر کسی سے کوئی قرض لیتے ہیں نا اور کئی سال بعد آئے تو کہتے ہیں بھائی کون سا قرض ہے، کون سی مزدوری ہے، وہ تو چھوڑو، تیسرے دن آ جائے گا، 3 دن پہلے کام کیا ہوگا، ہم اس کی مزدوری نہیں دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ کا خوف کتنا ہے ان صحابہ کرام پر۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ بھائی آپ کی اس مزدوری سے میں نے چند بکریاں لی تھی اور اس سے میں نے تجارت کی ہے، اور یہ تیرا حق ہے، یہ ساری تجارتی بکریاں تمہاری ہیں، میری نہیں ہے، یہ لے کر چلے جاؤ۔ وہ خوشی خوشی وہ بکریاں لے کر چلا گیا۔ اللہ، اگر یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو چٹان ہٹا دے۔ مکمل چٹان ہٹ گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عمل جو بھی کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت ہمارے قدم چومے گی۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔